فالذی جعل عندهم اصل هذا الفصل فاحفظه واحکمه ففیہ فقہ کثیر ومخلص کبیر۔ اچھا، اب یہ فرماتے ہیں کہ وَقَضَى إِذَا عَارَضَهُ اسْتِحْسَانٌ، قیاس کے مقابلے میں اگر نص آ جائے تو یہ تو آپ نے پڑھ لیا کہ وہ قیاس کا محل ہی نہیں، وہ قیاس کی علت نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ علت موجود ہے اور استحسان معنی بن گیا حکم کے موجود ہونے سے تو علت میں تخصیص ہو گئی ہے، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ صاحب اسامی فرماتے ہیں کہ یہ ہمارے جو بعض فقہاء ہیں وہ جو یہ فرماتے ہیں کہ علت میں تخصیص جائز نہیں ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یار یہ استحسان جہاں آ گیا نا قیاس کے مقابلے میں تو یہ تو قیاس کا محل ہی نہیں، تو قیاس کی علت ہی نہیں، تو حکم تو اس لیے نہیں آیا کہ علت نہیں۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ اس وجہ سے نہیں کہ علت موجود ہے اور استحسان نے آ کر حکم کو روک لیا تو علت میں تخصیص ہو گئی ہے کہ دیکھو علت تو ہے حکم نہیں، یہ وجہ نہیں ہے۔ علت سر سے ہے کہ یہ قیاس کا محل ہی نہیں، اسے فرماتے وہ وَقَضَى إِذَا عَارَضَهُ اسْتِحْسَانٌ وَجَبَ عَدَمُهُ، وَجَبَ عَدَمُ الْقِيَاسِ، جب قیاس ہی معدوم ہو گیا تو اب علت ہے، فَصَارَ عَدَمُ الْحُكْمِ لِعَدَمِ الْعِلَّةِ، اب حکم یہاں کیوں نہیں ہے قیاس کا؟ یہ علت ہے، یہ قیاس کا محل ہی نہیں۔ لا لمانع مع قیام العلت، ایسا نہیں ہے کہ علت تو موجود ہے مگر علت سے حکم کو استحسان نے روک دیا، مانے آ گیا، ایسا نہیں ہے کہ حکم اس لیے نہیں آیا کہ استحسان مانے پر گیا، ورنہ علت موجود ہے، علت موجود نہیں۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ اچھا، یہ تو صاحب حسامی نے اسی مذہب کو نقل کیا ہمارے فقہاء کے کہ استحسان کے مقابلے میں جو قیاس کا حکم نہیں ہوتا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی علت ہی نہیں ہے۔ اس کی ذرا مزید وضاحت کرتے ہیں مسائل جزیہ، فرماتے ہیں دیکھو وَبَيَانُ ذَلِكَ فِي قَوْلِنَا فِي الصَّائِمِ، ایک مسئلہ جزیہ فقیہ کہ ایک روزہ دار بندہ ہے، صائم ہے، اس کو دو ساتھیوں نے گھیر لیا اور اس کو پکڑ لیا، لٹا لیا اور زور سے اس کے منہ میں پانی ڈال دیا۔ اچھا، تو جب پانی ڈال دیا، پانی گیا نیچے، اب روزہ ٹوٹ گیا کہ نہیں؟ روزہ ٹوٹ گیا، اس لیے کہتے ہیں فی الصائم اذا صب الماء فی حلقہ، وہ صائم جس کے حلق میں زور سے پانی
ڈال دیا جائے۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ کہ انہ یفسد صومہ، روزہ تو گیا، لیکن روزہ گیا کیوں؟ کہتے ہیں میاں لفوات رکن الصوم، کہ صوم کا رکن کیا تھا؟ امساک عن المفطرات، صوم کا رکن کیا تھا؟ امساک عن المفطرات، کہ کوئی مفطر چیز جو ہے وہ اندر نہ جائے، تو وہ امساک عن المفطرات جو ہے وہ رہا۔ جب اس نے پانی اندر دبا دیا تو روزہ گیا۔ کیوں گیا؟ کہ اس کا رکن گیا، کہ اس کا رکن گیا تو روزہ بھی گیا۔ عائشہ میں اچھا یہاں تو یہ مسئلہ ہو گیا کہ رکن نہیں رہا تو بس روزہ بھی رخصت ہو گیا۔ اب کسی نے اعتراض کر دی کہ چلو یہاں تو روزہ نہیں گیا، روزہ گیا رکن کی وجہ سے، کہ رکن چلا گیا، تو میاں ناسی میں کیا کرو؟ جو نسیان، اس کو روزہ بھول گیا، روزہ اس کو یاد نہیں ہے، تو اس نے خوب پی لیا یا کھا لیا، تو جب اس نے کھا پی لیا خوب تو رکن تو وہاں بھی نہیں رہا، کیا خیر ہے؟ امساک عن المفطرات رہ گیا۔ جب اس نے خوب کھا لیا پیٹ تو رکن تو وہاں بھی نہیں رہا، تو ہونا کیا چاہیے؟ کہ روزہ فاسد ہو جائے، کیونکہ فساد صوم کے لیے علت کیا ہے؟ فوات رکن، فوات یہ علت ہے فساد صوم کے لیے، تو یہ علت یہاں پائی گئی کہ نہیں پائی گئی؟ تو فساد صوم کا حکم بھی پایا جانا چاہیے، لیکن ناسی میں پایا جاتا ہے۔ اب تم کہتے ہو یہ علت ہے، تو یہ علت ادھر بھی پائی گئی، تو فساد صوم بھی ناسی میں پایا جانا چاہیے، لیکن ہے اس لیے کہتے ہیں وَلَزِمَ عَلَيْهِ النَّاسِ، اس جزیے کے اوپر اعتراض ہو جائے گا ناسی کا مادہ نقص لے کے اعتراض کرنے کا کوئی کہ آپ ناسی میں کیا کریں، فوات رکن تو یہاں بھی ہو گیا۔ سمجھ آ گئی ہے؟ اب دیکھو دو مذہب پہلے آپ پڑھ چکے ہیں۔ احناف کو کہا کہ کچھ تو کہتے ہیں تخصیص علت کے وہ قائل ہیں، تخصیص علت کے وہ قائل ہیں، وہ کہتے ہیں یار ہو سکتا ہے کہ علت مستقبہ ایک جگہ میں موجود ہو لیکن حکم نہ ہو۔ حکم کیوں نہیں ہے؟ لمانع علم، کوئی مانے آ گیا حکم سے تو علت ہے مگر حکم یہ جائز ہے، وہ کہتے ہیں۔ اور صاحب حسامی اور دوسرے فقہا کیا کہتے ہیں؟ علت میں تخصیص نہیں ہوتی۔ سمجھائیے، اس لیے فرماتے ہیں صاحب حسامی کہ فمن اجاز خصوص العلل، جن کا یہ قول ہے کہ علل میں تخصیص جائز ہے، علل میں تخصیص علت ہے ہو سکتا ہے اور حکم نہ ہو، جن کا یہ قول ہے قال وہ تو یہ کہے گا کہ امتنع حکم هذا التعلیل سمہ لمانع، وہ تو کہے گا میاں ناسی کے اندر علت تو موجود ہے، فوات رکن تو ہو گیا لیکن حکم ہے روزہ ٹوٹا ہے نہیں ٹوٹا، تو حکم کیوں نہیں ہے؟ لمانع،
تخصیص والے تو یہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے ہمارے لیے تو یہ جائز ہے، ہو سکتا ہے کہ علت ہو اور حکم اس کا نہ ہو، حکم سے کوئی مانع آ چکا ہو، تو مانع وہو الاثر، مانع یہاں کیا چیز ہے؟ وہو الاثر، وہ حدیث ہے۔ دیکھو اگر یہ حدیث نہ ہوتی تو اس علت کا حکم اس پر لگ جاتا، لیکن حدیث آئی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے نسیاناً کھایا پیا تو اللہ جل مجدہ نے اس کو کھلایا پلایا، اللہ جل مجدہ نے اس کو کھلایا پلایا۔ میاں روزہ کس کا حق تھا؟ اللہ کا، تو کھلایا بھی اس کو کس نے؟ یعنی تو اس کا اپنا فعل، کس کا؟ یہ روزہ دار کا، یہ کھایا تو اس نے خود تھا نا، اپنے اختیار سے کھایا، پیا بھی، صرف روزہ بھول گیا تھا، تو اس کے فعل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف حضور نے منسوخ کر دیا کہ میاں اس نے نہیں کھایا، وہ اس نے کھلا دیا، تو ہمارا میں تیز رہا ہے ولیکن اللہ رب، سمجھ آ گئی؟ تو حضور نے کیا فرمایا کہ اس نے نہیں کھایا، اس نے نہیں پیا، کس نے کھلایا؟ وہ جس کا روزہ حق تھا، تو روزہ جس کا حق تھا اسی نے کھلا دیا اس کو، اسی نے پلا دیا اس کو، تو اس کا اپنا فعل تو کلا فعل، اس کا جو کھانا پینا ہے اس کو حضور نے کیا کر دیا؟ کل عدم کر دیا کہ یہ تو اللہ کھلا رہا ہے۔ اس لیے وہ دوسری روایت میں آتا ہے کہ جو کھاتا پیتا ہے اس کو روزہ بھولا ہوا ہے، کھاتا اس کو نہ کہو کہ نہ کھاؤ روزہ ہے، اللہ کھلا رہا ہے اس کو، تو تمہیں کیا ہے بیچ میں پڑتے؟ تمہیں کیوں درد ہے؟ اللہ اس کو کھلا پلا، اس کو نہ کہو کھا دے، سمجھ آ گئی ہے؟ تو دیکھو اس کے اپنی جنایت علی الصوم، جو وہ کھا پی رہا تھا، یہ جنایت علی الصوم ہے، لیکن اس فعل کو اللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منسوب کر دیا کس کی طرف؟ کہ اللہ کے پلا رہا، تو اس کا اپنا عمل جو ہے وہ کیا ہو گیا؟ کل عدم، اس کا اپنا عمل کیا ہو گیا؟ تو اپنا عمل کیا تھا؟ کھانا پینا، تو کھانا پینا تو کل عدم، تو کھایا ہی نہیں یار، اس نے تو پیا ہی نہیں، اس نے تو کھایا ہی نہیں، تو کھایا بھی نہیں پیا بھی نہیں، تو روزہ ویسے ٹوٹ جائے گا؟ روزہ اس لیے نہیں ٹوٹا کہ وہاں تو وہ علت ہی نہیں ہے، وہ جو فوات رکن ہے عملہ، اس نے کوئی جنایت کی؟ تو اس کا کھانا پینا تو کل عدم، اس کی نسبت اللہ کی طرف ہوگی، تو جب اس نے کھایا بھی نہیں پیا بھی نہیں تو روزہ ایسا ٹوٹ جائے گا۔ تو یہاں علت نہیں پائی گئی، یہ فقہا کیا کہتے ہیں کہ علت نہیں پائی گئی، روزہ اس لیے نہیں ٹوٹا، حکم اس لیے نہیں پایا گیا۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہو؟ اچھا، اس لیے انہوں نے تو یہ کہا کہ وہ اثر یہاں علت ہے لیکن معنی موجود ہے۔ جو تخصیص والے ہیں وہ تو یہ کہیں گے، صاحب اسامی کہتے ہیں وہ قلنا، ہم کیا کہتے ہیں
کہ میاں وقلنا نحن ان عدم الحکم لعدم هذه العلت، ہم کہتے ہیں حکم نہیں ہے، فساد صوم نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ بھائی علت ہی نہیں، اس نے کچھ کھایا ہی نہیں، اس نے کچھ پیا ہی نہیں. لأن فعل الناسی منسوب الى صاحب الشرع، کیونکہ یہ ناسی کا جو فعل ہے، یہ کھانا پینا، اس کو حضور نے نسبت کر دی کس کی طرف؟ الى صاحب الشرع، اللہ کی طرف اس کی نسبت ہو گئی. فسقط عنہ معنی الجنایت، تو ناسی سے تو جنایت والا معنی ساقط ہو گیا. بھائی اس نے کھایا ہی، اس نے پیا ہی، تو جنایت علی الصوم اس نے کی کچھ نہیں. تو یہاں علت پائی گئی. فوات رکن ہو گیا نہیں، اس نے تو کچھ نہیں. ویسے پیٹ بھر گیا تو سبحان اللہ نے بھر دیا. سمجھ میں آ گئی ہے. وصار الفعل عفوا، اور اس کا اپنا فعل جو کھانا پینا تھا وہ عفو ہو گیا. وہ تو اللہ نے اپنے ذمہ لے لیا. ولیکن اللہ رب، سمجھ میں آ گئی ہے. اچھا، فبقی الصوم لبقاء رکنہ، تو ہم اس لیے کہتے ہیں کہ ناسی کا روزہ باقی ہے. کیوں باقی ہے؟ لبقاء رکنہ، کہ یہاں وہ رکن ہی فوت نہیں ہوا، رکن ہی فوت نہیں ہوا، کیونکہ اس کا اپنا عمل جو ہے، اس کی جنایت تو ختم ہو گئی. وہ تو جیسے اس نے کی نہیں، تو کھانا پینا اس کی جنایت تھی نا. تو جب اس نے کھایا پیا نہیں تو فوات رکن ہو گیا نہیں. آئی سمجھ میں؟ فبقی الصوم لبقاء رکنہ لا لمانع، اس کا رکن باقی ہے. یہ وجہ نہیں کہ علت تو پائی گئی لیکن حکم نہیں لگا، حکم معنی کی وجہ سے ختم ہو گیا. تخصیص والے جیسے کہتے ہیں. آئی سمجھ میں؟ لبقاء رکنہ مع فوات رکنہ لا لمانع مع فوات رکنہ. ایسا نہیں ہے کہ حکم نہیں پایا گیا میاں مع فوات رکنہ، جیسے تخصیص والے کہتے ہیں. آئی سمجھ میں؟ تو کہتے ہیں ایسا نہیں. بس اب تھوڑا سا آپ کو طریقہ بتا دیں. کہتے ہیں یہ ہمارے فقہاء میں جب یہ دو قول ہو گئے، ایک تخصیص علت کے قائل اور ایک گروہ تخصیص علت کے قائل نہیں. تو جو تخصیص علت کے قائل ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں کہ علت تو پائی گئی لیکن حکم نہیں پایا گیا. کیوں؟ لمانع، یہ معنی ہے وہاں، اس معنی کی وجہ سے. کبھی استحسان معنی ہے تو کبھی اثر معنی ہے تو کبھی اجماع معنی ہے، کبھی ضرورت معنی ہے. پڑھ چکے نا پہلے. تو دیکھو میاں، جو تخصیص والے ہیں نا، تخصیص والے یہ جس چیز کو مانع عن الحکم بنائیں گے، ہم اسی چیز کو عدم علت کا سبب بنائیں گے. وہ تو مانع عن الحکم بتاتے، استحسان مانع ہے کس سے؟ حکم سے. تو وہ کہتے ہیں علت تو موجود ہے لیکن استحسان آ گیا مقابلے میں، یا علت تو موجود ہے لیکن اثر آ گیا تو حکم نہیں لگا. تو اثر کو یا استحسان کو انہوں نے کیا بنا دیا؟ مانع عن الحکم. ہم کیا بناتے ہیں؟ مانع عن العلت. یہاں وہ علت ہی نہیں. استحسان جہاں راجع ہے وہاں وہ محل قیاس ہے. جب محل قیاس میں تو علت ہے. اثر آ گیا مقابلے میں، تو جب حدیث مقابلے میں ہو تو قیاس کا محل ہے، تو قیاس نہیں تو علت ہے.
قاعدے کو سمجھ گئے ہو؟ کہتے پھر قاعدہ یہ ہوا کہ جس چیز کو تخصیص والے مانع عن الحکم بناتے ہیں ہم اسی چیز کو کیا بناتے ہیں؟ عادم علت، یہاں علت ہی نہیں، سمجھ آ گئی ہے؟ اس لیے کہتے ہیں میاں دیکھو فالذی جعل عندهم دلیل الخصوص، فالذی وہ چیز جعل عندهم جو اصحاب تخصیص کے نزدیک بنا دی گئی ہے اس کو کیا؟ خصوص کے لیے دلیل، کہ علت میں یہاں تخصیص ہے، علت موجود ہے لیکن حکم نہیں ہے، کیوں نہیں؟ دلیل خصوص کی وجہ سے، میں یہ کہ یہ معنی ہے حکم سے، معنی موجود ہے جس کو انہوں نے معنی بنا دیا، جعلناہ دلیل العدم، ہم نے اسی چیز کو عدم علت کا دلیل بنا دیا۔ یہ چیز ایک ہی ہے، وہ دلیل خصوص بناتے ہیں، ہم دلیل عدم علت بناتے ہیں، چیز وہی ہے۔ نہیں سمجھے ہو شیخانو؟ سمجھتے ہو کہ نہیں؟ بس اب صاحب حسامی آپ کو ایک وصیت کرتا ہے، کہتے یار یہ جھولی دیکھو میری، اس قانون کو یاد کرو، جو قاعدہ میں نے بتایا اس کو یاد کرو اور اس کو یاد رکھو کہ اس میں بہت سے مسائل کی فقاہت ہے، کثیر جزیات اس پر مبنی، فقہ کی کثیر جزیات اس قانون پر مبنی ہے۔ کہتے یہ ایسا قانون ہے اگر اس کو آپ نے یاد کیا نا بڑی مشکلات سے تمہاری جان چھوٹ جائے گی، بہت ساری مشکلات اور توہمات سے جان چھوٹ جائے گی۔ آئی سمجھ میں؟ اس لیے کہتے ہیں وَهَذَا أَصْلُ هَذَا الْفَصْلِ، یہ اس فصل کے لیے اصل قانون، اصل قانون، وَاحْفَظْهُ، لہذا میری جھولی کو دیکھ کے یاد کرو، وَأَحْكِمْ، اور اس کو مضبوط کرو، مضبوطی طریقہ سے اس کو اپنی کھوپڑی میں بٹھا دو، احکم، سمجھ میں آ گئی ہے؟ کیوں کہ ففیہ فقہ کثیر و مخلص کبیر، اس قانون میں فقہ کثیر، بہت سے مسائل جزیہ کے لیے فقاہت ہے اس قانون میں، بہت سے مسائل جزیہ آپ کے سامنے آئیں گے فقہ میں، اسی قانون سے آسانی سے حل ہو جائے، یہ قانون اگر آپ کو یاد آسانی سے حل، وَمَخْلَصٌ كَبِيرٌ، اور ایک مخلص ہے اس میں، یعنی مشکلات سے خلاصی کا، آپ کو مسئلہ مشکل لگے گا لیکن یہ قانون اگر آپ کو یاد ہو تو اس مشکل سے آپ کو خلاصی مل جائے، سمجھ آ گئی ہے؟ اس لیے اس کو یاد